مانی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کیس، شہباز شریف کی جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ، سلاوطنی میں خاندان میں سارے اثاثہ جات تقسیم ہوئے، 6 دن لگا کر ہائی کورٹ میں ثبوت پیش کی، والد نے جو کچھ کیا بچوں کو ٹرانسفر کر دیا، وزیر اعلیٰ تھا تب میں 1 پائی کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی کاروبار نہیں کیا، عدالت عالیہ میں تمام ثبوت پیش کیے، اپنے دور میں گنے کی قیمت نہیں بڑھنے دی، شہباز شریف کی نیب عدالت لاہور میں دلائل۔ گٹھ جوڑ کا بدترین ناکام ہے، اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو 2018 کے طرز پر رگ کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے اور انجینئر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری انتقامی کارروائی کا حصہ، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے شہباز شریف کو پکڑا گیا، گلگت بلتستان کے الیکشن 2018 کی طرح انجینئرنگ کرنے کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا۔ شہباز شریف کی پیشگی احتساب عدالت کے اندر جانے کے لیے وکیل کا انوکھا انداز، سیکیورٹی اہلکاروں نے رکاوٹ کے قریب روکا تو وکیل نے نعرے بازی شروع کر دی، وکیل مین گیٹ سے جانے پر ہی بضد رہا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم ہنگامی اجلاس آج اسلام آباد میں طلب، شہباز شریف سمیت دیگر اہم رہنماؤں کی گرفتاری، اے پی سی فیصلوں اور قرارداد پر عمل درآمد کے پلان کو حتمی شکل دینے پر مشاورت کی جائے گی۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کی انتقامی کارروائیوں پر لاہ عمل مرتب کریں گے۔ میں تو نیب زیادہ نہیں ہوں، نیب زدہ ہوں۔ اگر لیڈرشپ کے بغیر اگر کوئی ایجیٹیشن ہوگا، کوئی تحریک ہوگی، دیٹ وڈ بی مور ڈینجرس، اٹ ول ناٹ بی ان آور کنٹرول۔ سیاسی استحکام معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ نیب سے ڈرنے والے نہیں، لیڈرشپ کے بغیر تحریک چلانا خطرناک ہوگا۔ جناب کرپشن کیس میں 27 کاروباری شخصیات کے پھر سے وارنٹ گرفتاری جاری۔ لوٹ مار کا دور کبھی واپس نہیں آئے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان، کہتے ہیں نئے پاکستان میں کرپشن اور کرپٹ عناصر کی کوئی گنجائش نہیں، شور مچانے والے عناصر کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ عثمان بزدار سے مختلف اضلاع کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ موٹر وے زیادتی کیس انسداد دہشت گردی، عدالت لاہور نے ملزم شفقت کی شناخت پریڈ کے لیے پولیس کو مہلت دے دی، تفتیشی افسر کو جلد از جلد شناخت پریڈ کروانے کا حکم، ملزم شفقت کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی توسیع، سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ جتنے بھی پاکستان کے پرائمری سکول ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کل 30 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے۔ ملک بھر کے تمام پرائمری سکول کل سے کھولنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے فیصلہ صوبوں سے مشاورت کے بعد بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، ایس او پیز کے تحت کل سے کلاسز شروع ہوں گی، تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد کورونا کے 0.8% کیسز سامنے آئے، حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 8 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 6474 ہو گئی، 672 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 3,11,516 ہو گئی، 2,96,340 مریض صحت یاب۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، 16 نکاتی ایجنڈا جاری، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے آئین کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل۔ اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی کا جائزہ اجلاس، معاون خصوصی سے ڈاکٹر فیصل سلطان،
مشیر داخلہ شہزاد اکبر شریف، وفاقی وزراء حماد اظہر، نور الحق قادری، ڈاکٹر نشین حامد بھی موجود۔ وفاقی وزیر تعلیم اور وزیر داخلہ بھی شریک۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعلقہ حکام کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ افغانستان میں امن علاقائی ترقی کے لیے ضروری ہے، امن عمل کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے خبردار رہنا ہے، بہترین مستقبل کے لیے ماضی کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل ڈاکٹر عبداللہ کا سیمینار سے خطاب۔ افغانستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات اہم موقع ہے، امن کا قیام دونوں ممالک کے لیے اہم ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اور پاکستان کی نامور گلوکارہ نسیم بیگم کی آج 49ویں برسی۔ فلم انڈسٹری کو کئی یادگار گیت دیے، 4 نگار ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ ان کے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔